قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی، خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا، اور جب ہم نے اٹھایا الجبل پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، کأنہ گویا کہ وہ ذلتن ایک سائبان ہے، یعنی بادل کی طرح یا امبریلا کی طرح، وظنوا اور انہوں نے سمجھ لیا، یعنی بنی اسرائیل نے جب وہ اٹھ گیا پہاڑ تو سمجھ گیا انہ واقع بہم کہ بے شک وہ گرنے والا ہے ان پر۔ یہ واقعہ جو ہے ہم پہلے بھی لے چکے ہیں۔ خذوا ما، لے لو یا پکڑ لو، جو آتیناکم دیا ہم نے تم کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز کو دیا یعنی کتاب دی، تورات دی، بقوتن مضبوطی کے ساتھ، وذکروا اور یاد کرو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ یا متقی بن جاؤ۔ کیونکہ اس کتاب میں جو ہے وہ جب پکڑو گے، جب اس کے اوپر عمل کرو گے تو پھر تم کیا ہو جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے۔ اب پیچھے جو ہے دو گروپس کا جو ہے ذکر ہے، ایک جو ہے کتاب کا حق نہیں ادا کرتے اور دوسرا جو ہے کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے۔ جو کتاب کا حق ادا نہیں کرتے اس کے بارے میں تورات میں بھی آتا ہے کہ ان میں سے ایک گروپ تھا جو لوگ کیا کیے، تورات کو ریجیکٹ کر دیے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب لیا تیرے رب نے، من بنی آدم۔ اچھا اب یہاں پر جو ہے عالم ارواح کا جو وہ تھا، عہد الست تھا، اس کا ذکر ہے۔ اور جب نکالا تیرے رب نے، من بنی آدم، بنی آدم کو، من ظہورہم ان کی پشتوں سے یعنی پیٹھوں سے، ذریتہم ان کی اولاد کو، اشہدہم اور ان کو گواہ بنایا، یعنی جن کو پشت سے نکالا ان کو گواہ بنایا، علی انفسہم اپنے نفسوں پر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو آدم علیہ السلام کے پیٹ سے نکالا، پھر اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور سوال کیا۔ اس کو عہد الست کہا جاتا ہے، جو ہم پہلے بھی اس کے بارے میں لے چکے ہیں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، انہوں نے کہا، بلا، کیوں نہیں، یعنی گواہی ہم جو ہے سب دیے، اس میں آپ اور میں سب شامل ہیں۔ ہم لوگوں نے کہا کیوں نہیں، شہدنا ہم نے گواہی دی، ان تقولوا کہ ہم کہو گے، یوم القیامتی قیامت کے دن، انا کنا عن ھذا غافلین، بے شک تھے اس سے ہم غافل۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ کہیں ہم یہ نہ کہیں قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ رب ہے، ہم تو بالکل ان اویئر تھے۔ ایسا ایکسکیوز اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ رکھے، ہم یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو ان اویئر تھے، ہم تو غافل تھے، ہم تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ رب ہے۔ ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن عالم ارواح میں پہلے بھی لی تھی کہ عالم ارواح روحوں کی جو ہے، دا ورلڈ آف ارواح از دا پلورل آف روح، تو وہ روحوں کی جو ہے ورلڈ ہے۔ دا ورلڈ ان وچ وی آر ٹوڈے از عالم خلق، ہم پیدا ہو کے جو ہے اس میں آئے ہیں۔ دین آفٹر آور ڈیتھ وی ول گو انٹو عالم برزخ، ٹھیک ہے۔ تو پھر عالم ارواح یعنی وہاں پر پوری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے نکالا اور پھر وہاں پریزنٹ کیا، پھر اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے گواہی لی اور پھر ہم سب نے گواہی بھی دی۔ تو قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ وی ور ان اویئر کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے کہ جو عالم ارواح میں ہوا، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے کب ہم نے گواہی دی۔
بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں ہمارے ہوش و حواس میں ہوتی ہے لیکن ہم کو یاد نہیں ہوتا ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں گے کوئی فلاں پارٹی میں ہم نے کوئی ڈریس پہنا ہے تو ہمیں یاد نہیں رہتا. کبھی کوئی ہم کتاب پڑھتے ہیں لیکن تھوڑے دن کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. لیکن وہ چیزیں ہمارے تحت الشعور یعنی ایک سب کانشیس مائنڈ میں رہتا ہے. اسی لیے یہ جو سب کانشیس مائنڈ میں ہمارے یہ کیا کہتے ہیں اپنے عالم ارواح کا یہ عہد الگ ہے، اس وجہ سے ہر ایک انسان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دیر از سم کریٹر ہو ہیز کریٹڈ می. اور وہ کون ہے؟ یہ کویسچن مارک ایون اگر کسی نے قرآن نہیں پڑھا ہے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے فیکٹ نہیں پہنچا ہے، تو ایوری پرسن ول ہیو دیٹ ان سائڈ ہم اور ہر بیکاز آف دس عہد. اور اسی وجہ سے ہر بچہ فطرت کے اوپر جو ہے پیدا ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں کفار کے بچوں کو جو ہے قتل نہیں کرنے کے لیے کہتے، کیونکہ فطرت پہ جو ہے پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ ان کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنفا یعنی توحید پر پیدا کیا لیکن شیطان نے ان کو دید سے گمراہ کیا. ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی جہنمیوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ میں تمہیں دے دوں تو کیا تم اسے فدیے میں دو گے؟ یعنی جب جہنم میں انسان چلا جائے گا، زمین میں جو کچھ ہے وہ اپنے آپ کو جہنم سے چھڑانے کے لیے تم کیا وہ مجھے دے دو گے؟ تو وہ کہیں گے ہاں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے جب آدم کے پشت سے تمہیں نکالا یعنی عالم ارواح میں جب تم سے وعدہ لیا تو اس سے بھی کم مانگا. کیا کہ میرے ساتھ کسی کو نہ شریک بنانا، اور تم نے اقرار بھی کیا. یعنی اللہ تعالیٰ جہنم سے بچنے کا ایک چھوٹا سا ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے. اور اسی کے بارے میں جو ہے عالم ارواح کے عہد الست کے بارے میں ابو داؤد کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو نکال کر ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور رکھ کر حضرت آدم کے سامنے پیش کیا. حضرت آدم نے پوچھا کہ یا اللہ تعالیٰ یہ کون ہے؟ فرمایا تیرے اولاد ہے. ان میں سے ایک کے ماتھے کی چمک حضرت آدم کو بہت اچھی لگی. پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ تیرے اولاد میں سے بہت دور جا کر ہے، یعنی آگے فیوچر جنریشنز میں سے ہے. ان کا نام داؤد ہے. پوچھا ان کی عمر کیا ہے؟ فرمایا 60 سال ہے. کہا یا اللہ 40 سال میری عمر میں سے ان کی عمر میں زیادہ کر. پس جب حضرت آدم کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ میری عمر میں سے تو ابھی 40 سال باقی ہے. فرشتے نے کہا کہ آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے یہ 40 سال اپنے بچے حضرت داؤد کو ہبہ یعنی گفٹ کر دیا ہے. بات یہ ہے کہ چونکہ آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو ان کی اولاد بھی انکار کی عادی ہے. آدم علیہ السلام خود بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھولتی ہے. آدم نے خطا کی، ان کی اولاد بھی خطا کرتی ہے. یہ حدیث جو ہے ترمذی کی ہے اور حسن کے درجے پہ ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کے اندر ایک سب کانشیس میں توحید کی بات، اپنے رب ہونے کی بات یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہم کو بار بار یاد بھی دلائی ہے. کیسے یاد دلائی ہے؟ انبیاء اکرام کے ذریعے یاد دلائی ہے، کتابوں کے ذریعے یاد دلائی ہے. جیسے ہم کو تو یاد نہیں ہے کہ عالم ارواح میں ہم نے یہ پرومس کیا تھا، ہم نے یہ بات کی تھی، ہم نے یہ اقرار کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ریمائنڈڈ اس تھرو قرآن. اب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی، احادیث کے تھرو بھی ریمائنڈ کر دیا، تو اب ہم اس چیز کو نہیں جھٹلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پر ہوگی. اس کا ایگزامپل ایسے لیجئے کہ جس دن when we were born تو وی ڈونٹ نو کہ ہماری ماں کو کتنی تکلیف ہوئی تھی، کیا ہوا تھا، کیسے گزرا تھا، کون سے ہاسپٹل میں، بٹ اٹس اے فیکٹ رائٹ. تو پھر بعد میں جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم کو اپنے والدین اور ہمارے ماں باپ ہمارے گھر والے ہم کو بتاتے ہیں کہ اس دن ایسا ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا. تو پھر وی نو کہ اوکے دیٹ ہیپنڈ وتھ می اینڈ وی نو دیٹ فیکٹ. تو سملرلی بہت ساری چیزیں ہم کو یاد نہیں ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں، یاد دلاتے ہیں. تو پھر اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حقیقت بتائی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے اور اللہ تعالیٰ کو اکیلا رب ماننے کا وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا تھا. اور پھر اب ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہم جھٹلا نہیں سکتے ہیں کہ ہم کو تو یہ چیز پتہ ہی نہیں تھی. او تقولو، یا تم کہو گے انما بے شک اشرکا شرک کیا تھا آباؤنا ہمارے آباء و اجداد نے من قبل اس سے پہلے، وکننا اور تھے ہم ذریتاً اولاد من بعدہم ان کے بعد. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ بعد میں قیامت کے دن یہ کہو گے اللہ تعالیٰ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے ماں باپ جو شرک کرتے تھے ہم ان کو کاپی کیے، پھر ہم بھی شرک کے. افتہلکنا، کیا پھر تو ہلاک کرے گا ہم کو، بما
بما فعل بوجہ اس کے جو کیا المبطلون باطل پرستوں نے، یعنی غلط کرنے والے جو ہمارے ماں باپ تھے، ہمارے پچھلے جو جنریشن تھے ان لوگوں نے یعنی کیا غلط کیا، یعنی مشرکین کو جب توحید کی دعوت دیتے، ایون اگر آج بھی آپ دیکھیں گے مسلمان لوگ جب شرک کے اوپر ہوتے ہیں اور شرکیہ کام کرتے ہیں، جب ان سے کہتے ہیں کہ توحید پر قائم ہو جاؤ، شرک کو چھوڑ دو، تو وہ کہتے ہیں کہ سالوں سال سے ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں، کیا وہ غلط ہے؟ تو مشرکین بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ چیز بتا رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا سے بھی پہلے، ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے عالم ارواح میں عہد الست اللہ تعالیٰ نے جو ہے تم سے لیا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری فطرت میں یہ ہے، اٹس سم تھنگ لائک ایک پینٹر کے اندر جو ہے پینٹنگ کا ان بورن ٹیلنٹ ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹیلنٹ جس کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے فطرت میں توحید ہوتی ہے، لیکن لیٹر آن جو ہے شیطان اور انسان کیا کرتے ہیں، ہم کو توحید سے ہٹا دیتے ہیں اور جو ہے شرک میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ماں باپ کو تم دیکھ کر کاپی کر رہے ہو، لیکن اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم واضح طور پر پیش کرتے ہیں آیات، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ پلٹ آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ سارے پروف، ساری چیزیں بتا رہے ہیں، شاید کہ وہ پلٹ آئے، شاید کہ شرک کو چھوڑ دے، شاید کہ باپ دادا کی پیروی چھوڑ دے، شاید کہ نبیوں کی دعوت کی طرف آ جائے، شاید کہ جو ہے توحید کی طرف آ جائے، شاید کہ جو ہے ان کو وہ وعدہ یاد آ جائے اور پھر وہ جہنم کی طرف نہ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے انسان کو ہدایت کی طرف بلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ، اور پڑھ سنا ان پر خبر اس شخص کی، آتیناہو، دی ہم نے اس کو، آیاتنا، ہماری آیات۔ یہاں پر ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ کس کا ہے یہ نام یہاں پر نہیں دیا گیا ہے، کوئی ایک آدمی ہے، اٹ کوڈ بی فرام بنی اسرائیل، اٹ کوڈ بی فرام جو ہے امت محمدی۔ ڈفرینٹ تفاسیر کی کتابوں میں الگ الگ جو ہے نام آتے ہیں۔ ایک جگہ یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء میں سے جو ہے کوئی آدمی تھا، ایک جگہ یہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو ہے مدین کی طرف جو ہے بھیجا تھا کچھ کام سے، لیکن وہ جو ہے وہاں پر جا کے اس نے کام نہیں کیا بلکہ جو ہے وہ مرتد ہو گیا۔ ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ نام اس کا بلعام بن باور، یہ نام بھی آتا ہے۔ ایک جگہ جو ہے ڈفرینٹ، آپ بکس میں جو ہے ڈفرینٹ نام ہے، ڈفرینٹ یہ دیکھیں گے، لیکن ہم یہ کنفرم اس سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کس خاص انسان کی جو ہے بات ہے۔ ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ کوئی شاعر تھا جو نبوت کی کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو وی ڈونٹ نو ایکچولی، قرآن اور احادیث سے ہم کو کوئی نام نہیں ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی یہ ہوتی تھی کہ کوئی گنہگار ہوتے تھے تو اس کا نام جو ہے نہیں بتاتے تھے، یا پھر ایسے اس چیز کو بتاتے تھے کہ وہ انسان جو ہے بدنام نہ ہو۔ تو قرآن اور احادیث میں ان کا نام نہیں ملتا ہے، تو پھر وداؤٹ گوئنگ انٹو دا نیم، لیٹس لک ایٹ دا واقعہ کہ وہ کیا ہے اور اس سے ہمیں سبق کیا لینا ہے۔ تو پر سنا ان پر خبر جو اس شخص کی تھی، دی ہم نے اس کو ہماری آیات، یعنی اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب آئی، اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے۔ فانسلخ، پس چھوڑ نکلا یا پھر الگ ہو گیا۔ سلخہ سین لام خا سے ہے، انسلاخ یعنی اس کے مطلب کھال نکالنے کے ہوتے ہیں، جیسے سانپ وغیرہ جو ہے اپنی سکن چھوڑ دیتا ہے، تو وہ جو ہے سکن اپنی وہ چھوڑ دیا۔ تو یہاں پر شیطان کیا ہو گیا، اس کے پیچھے پڑ گیا، اور وہ اپنی جو تعلیم ملی قرآن کی یا پھر اللہ کی کتاب کی، اٹ کوڈ بی فرام بنی اسرائیل، اٹ کوڈ بی فرام امت محمدی، کوئی ہے جس کے پاس اللہ کے احکامات آئے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم، اس کو شریعت کی تعلیم ملی، تو پھر وہ چھوڑ نکلا، الگ ہوا، منہا، اس سے، فاتبعہ، پس پیچھے لگ گیا اس کے، الشیطان، شیطان، فکان من الغاوین، تو ہو گیا گمراہوں میں سے، یعنی جیسے ہی کتاب کو چھوڑا تو وہ گمراہ میں سے ہو گیا۔ تو اب یہاں سے کیا کرنا ہے، ایک ایک پوائنٹ لکھنا ہے، کتاب کو چھوڑے، گمراہ ہو گئے۔ یہاں پہ آگے کیا، وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر چاہتے ہم، لَرَفَعْنَاهُ، البتہ ہم اٹھاتے یا بلند کرتے اس کو، بِہَا، ساتھ اس کے، کس کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کے، کیونکہ ان اللہ یرفع بِهَذَا الْكِتَابِ اقوام،
یعنی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، گروپ آف پیپل کو اس کتاب کے ذریعے جو ہے بہت بلند کرتے ہیں، وَيَدَعُ بِهِ آخرین، اور گمراہ کرتے ہیں یا ذلیل کرتے ہیں کچھ اوروں کو، یعنی جو کتاب کو پکڑ لیتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، بلند کرتے ہیں، ان کے رینکس کو ہائی کرتے ہیں، اور جو اس کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان کی بری حالت کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ان کو بلندی دیتے، عزت دیتے، کیونکہ انسان جو ہے سمجھتا ہے کہ جیسے ہی دین کے اوپر عمل کرنے لگے گا تو اس کی عزت کم ہو جائے گی، بٹ ایسے نہیں ہے۔ ان ریالٹی اللہ تعالیٰ جیسے جیسے جو ہے علم بڑھتا ہے، عمل بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بلندیاں دیتے ہیں، اور ایسی بلندیاں دیتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیسی تھی ہم دیکھیں، علماء دین کی بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں کوئی چیز، کوئی پیسہ نہیں خرید سکتا، ویسی عزت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کیونکہ دنیا میں ساری چیزیں انسان خرید سکتا ہے لیکن علم نہیں خرید سکتا۔ تو اور پھر اس کتاب کا علم، اس کے لیے جیسے آپ خود بھی یہاں تک آئے ہیں، 9th پارے میں ہیں، تو یو نو کہ ہاؤ مینی ایفرٹس آر ریکوائرڈ، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں، بلندیاں دیتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ اس شخص نے، یعنی جس کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اس نے کتاب کی تعلیم کو چھوڑ دیا، لیکن اگر وہ اس کو پکڑ کے رکھتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، بلندیاں دیتے۔ وَلَكِنَّهُ، لیکن وہ اخلد، جھک گیا، الی الارض، زمین کی طرف۔ زمین کی طرف جھک جانا یعنی دنیا میں مشغول ہو جانا، زمین کی طرف جھک جانا ہے۔ ایک تو زمین میں کیا ہے، اگر ہم دیکھیں گے زمین میں تمام دولت ہے، تو دولت کی طرف جھکنا، دنیا کی طرف جھکنا، اور دنیا کو ہمیشگی کی سمجھنا، دنیا کو پکڑ لینا، دنیا کو پرماننٹ سمجھنا، دنیا کی خواہش دل میں رکھنا، آخرت سے زیادہ دنیا 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 کرنا۔ تو اس نے کیا کیا، کتاب کو چھوڑ دیا اور دنیا کو پکڑ لیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنے خواہشات کی۔ ہوا جو ہے نا، یہ ہوا سے ہے، اس کا مطلب جو ہے گرنا ہے، تو جو خواہشات میں گر جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، جو انسان کتاب کو چھوڑ کر دنیا میں بس جاتا ہے، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، دنیا میں پڑ جاتا ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، فَمَثَلُهُ، تو مثال اس کی كَمَثَلِ الْكَلْبِ، مانند مثال کتے کی ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو انسان کتاب کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور زمین کی طرف، مال کی طرف، دنیا کی طرف جھک جاتا ہے، وہ کتے کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ کتا از اے سمبل آف لالچ اینڈ گریڈ۔ وہ کتا کیا ہوتا ہے، گریڈی ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے۔ تحمل علیہ یلحس، اگر تو بوجھ لا دے اس پر، زبان باہر نکالتا ہے، او تترکہ، یا تو چھوڑ دے اس کو، یلحس، زبان باہر نکالتا ہے۔ یعنی اب یہاں پر کہا جا رہا ہے اگر تو اس کے اوپر جو ہے اس کو مارے، پھینکے، کچھ بھی کرے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اپنا زبان لٹکا کر ہی رکھتا ہے، اور اگر تو اس کو چھوڑ دے، اس کو نہ دے اس کو کچھ بھی، تو بھی وہ کیا کرتا ہے، اس کی زبان باہر ہی رکھتا ہے، یعنی زبان ہمیشہ وہ لٹکا کر ہی رکھتا ہے۔ اور زبان کتا کی جو ہے نا، جو زبان کا لٹکنا ہے وہ کیا ہوتا ہے، گریڈنس جو ہے، ہرس کی جو ہے یہ نشانی ہے۔ جو لٹکی ہوئی زبان ہوتی ہے وہ گریڈنس، ہرس، کہیں سے کچھ مل جائے، کہیں سے کچھ مل جائے۔ کتا اتنا ہرس والا ہوتا ہے کہ مردار بھی اگر ملا تو اس کو بھی نہیں چھوڑتا، کسی اور کتے کے ساتھ وہ اپنا جو ہے کھانا شیئر بھی نہیں کرتا، بہت ہی گریڈی جانور جو ہے کتا ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کی مثال کہہ رہے ہیں کہ ملو نہیں ملو، تھوڑا ملو زیادہ ملو، بھوکا ہو پیاسا ہو، خوب پیٹ بھرا ہو، لیکن ہمیشہ کتا اپنی زبان لٹکائے ہوئے ہوتا ہے، یعنی وہ بہت گریڈی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ انسان جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور زمین کی طرف جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ ذالک مثل القوم الذین، یہ مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے، یعنی کتے کی مثال جو اپنی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا ہماری آیات کو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو کون انسان جھٹلاتا ہے، جس
جس کا دل دنیا میں ہوتا ہے. فقصص القصص، پس بیان کرو حقائق، یعنی یہ پچھلے نبیوں کے جو واقعات ہے وہ بیان کرو. لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور و فکر کرے کہ جو بھی کتاب پڑھے وہ ایسا معاملہ نہ کرے جیسے پچھلی قوموں نے کی. یعنی پچھلی قوموں کے جو واقعے ہیں وہ دل بہلانے کے لیے نہیں ہیں، وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہیں، وہ دل بہلائی کے لیے نہیں ہے، یا پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا انٹرسٹنگ بنانے کے لیے نہیں ہے، لیکن غور و فکر کرنے کے لیے ہے. مثلا القوم، بڑی بری ہے مثال اس قوم کی، الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، وانفسہم وہ اپنے نفسوں پر، کانوا یظلمون تھے وہ ظلم کرتے. یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی ظلم نہیں کیا. اور بہت بری مثال ہے. اب آپ دیکھیے کہ اب یہاں پہ کتے کی مثال دے دی اللہ تعالیٰ کیسے، تو وہ لوگ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر عمل نہیں کرتے. اچھا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا کیا کیا ہوگا؟ ایک تو سرے سے یہ انکار کرنا کہ جیسے قرآن ہے، لیٹس ٹیک اباؤٹ قرآن، یا پچھلی قوموں کے بارے میں ان کی کتابیں ہیں لیکن ہمارے پاس تو قرآن ہے تو پھر لیٹس اسپیک اباؤٹ قرآن. تو پہلے تو انکار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں. دوسرا یہ کہنا کہ نہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ پچھلی قوموں کے لیے تھے. جیسے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کی کوئی آیت آتی ہے یا عمل کی کوئی بات آتی ہے تو کہ نہیں ہمارے لیے نہیں ہے، وہ تو جو ہے نا اس زمانے 1400 سال پہلے جو ہے صحابہ اکرام کے ان حالات میں اس ٹائم پر یہ آیت اتری تھی، ہمارے لیے نہیں، ہمارے حالات ڈفرنٹ ہے، اب دنیا ڈفرنٹ ہے. یہ کہنا یہ بھی جھٹلانا ہے. یا پھر اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، ہاں ٹھیک ہے لیکن اوکے اٹس ناٹ اپلیکیبل ٹو می، میں جو ہے اپنا عمل اپنی مرضی سے کروں گی. تو یہ تینوں طریقے سے جو ہے اس کو جھٹلانا ہے. تو پھر وہ جو بھی اس طرح کرتا ہے وہ اللہ کے اوپر کچھ بھی نہیں کرتا ہے، وہ اپنے آپ پر اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے جہنم کا مستحق کر لیتا ہے. من یہدی، جسے ہدایت بخشے اللہ تعالیٰ، فہو المہتدی، پس وہی ہدایت پانے والا ہے. ومن یضلل، پس اور جس کو بھٹکا دے، فاولئک، پس یہی لوگ ہم الخاسرون، وہ خسارہ پانے والے ہیں. یعنی جس کو ہدایت مل گئی تو وہ ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو بھٹکا دے تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں، اور دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھانے والے ہیں. اب یہاں پہ یہ بتایا گیا جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی وہ ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بھٹکا دیا وہ بھٹک گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے لیے سلیکٹڈ پیپل رکھے ہیں. ایکچولی اس میں دو تین چیزیں ہیں. جیسے ہم پہلے بھی لے چکے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کیا کرتا ہے، یا پھر بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، سورسز پیدا کرتے ہیں جس سے بندے کیا کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، ہدایت لے لیتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجی، انبیاء اکرام کو بھیجے. لیکن جب انسان ان سورسز کا فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، جب قرآن سے ہدایت نہیں لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے، نبیوں کی بات سے جو ہے ہدایت نہیں لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ سورسز کو ختم کر دیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ بطور سزا اس کے کیا ہے، جیسے ہم نے سم بکم عمی لیا تھا پہلے، ختم اللہ علی قلوبہم لیا تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے دلوں کو سیل کر دیتے ہیں اور پھر اس کو دین سے دور کر دیتے ہیں، بیکاز ہی ہمسیلف چوز ناٹ ٹو ٹیک ہدایت. تو ایسا ہوتا ہے. اور پھر ایک اور چیز جو ہے یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہم اپنی اولاد کو جو ہے پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کے اسکول کی فی پے کرتے ہیں، لیکن رزلٹ اچھے نہیں آتے، تو پھر ہم ان کو کیا کریں، میں نے اس لیے پڑھایا تھا تم کو کہ آج تم ایسی نوبت لاؤ. یا پھر کبھی استاد بھی ہوتا ہے کہ اپنے بچے کے اوپر، اپنے جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے اوپر خوب محنت کرتا ہے اور پھر کہتا ہے ہاں میں تمہارے اوپر اتنا محنت کیا تھا آج یہ دن دیکھنے کے لیے، یعنی طنزیہ طور پر. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اوکے ٹھیک ہے، تم جو ہے نا جس کو ہدایت دینا تھا اللہ تعالیٰ دے دیے. تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے، لی جہنم کے لیے، کثیراً بہت سے، من الجن والانس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں. لہم قلوب لا یفقہون، ان کے لیے دل ہے نہیں سمجھتے، یعنی سمجھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرنا چاہتے، بہا ساتھ اس کے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھتے، بہا ساتھ ان کے، یعنی آنکھیں ہیں، دیکھتے تو ہیں لیکن نظریہ نہیں ہے.
ان کا صحیح. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اور ان کے لیے کان ہے نہیں وہ سنتے ساتھ اس کے. اولئک کالانعام یہی لوگ مویشیوں کی طرح ہے. بل ہم اضل بلکہ وہ زیادہ گمراہ ہے. اولئک هم الغافلون یہی لوگ وہ غافل ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں کون جانے والے ہیں؟ جن کے پاس جو ہے دل ہے سمجھتے نہیں ہے، آنکھ ہے دیکھتے نہیں ہے، کان ہے سنتے نہیں ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے اور وہ غافل ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ ہے دیکھتے نہیں ہے، یعنی آنکھوں سے دکھائی تو دے رہا ہے لیکن نظریہ ٹھیک نہیں ہے، حق نہیں دکھائی دیتا. کان ہے سنتے تو صحیح ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے بات، عمل نہیں کرتے، واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے ہیں. وہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے کیونکہ جانور جو ہے پھر بھی اپنے عقل کے مطابق کرتا ہے. جیسے اگر سامنے سے گاڑی آ رہی ہے تو جانور بھاگ جائے گا. جیسے اگر آپ دیکھتے ہیں روڈ وغیرہ پہ بھی ڈرائیو کر رہے ہو تو اگر آپ کتا بلی یا کوئی چیز جانور سامنے آ جائے تو وہ گاڑی دیکھ کر ہٹ جاتا ہے. تو ایٹ لیسٹ جانور اتنا تو کرتا ہے لیکن انسان جو ہے اس سے بھی بدتر ہے. اور پھر وہ کیا ہے؟ غافل ہے. کس چیز سے غافل ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ سے غافل ہے، آخرت کے انجام سے غافل ہے، اپنے انجام سے غافل ہے، یہ ساری چیزوں سے جو ہے غافل ہے.